کہ آپ نے جب کوئی نفل پڑھنا شروع کیا تو شروع کرنے سے کیا وہ چیز فرض ہو جائے گی، آپ کے اوپر قرض ہو جائے گی؟ سوائے حج عمرہ کے کوئی چیز شروع کرنے سے فرض نہیں ہوتی، کیونکہ حج و عمرہ کو پورا کرنا اللہ نے لازم قرار دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے واسطے مکمل کرو۔ مطلب جب آپ نے شروع کر دیا تو بیچ میں آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ بارے میں الصائم المتطوع امیر و نفسہ ان شاء صام و ان شاء افطر، کہ نفلی صوم رکھنے والا امیر ہے، چاہے تو صوم کو مکمل کرے چاہے درمیان میں چھوڑ دے۔ تو جس طرح نفلی صوم کا معاملہ ہے ویسے نفلی صلاۃ کا معاملہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فرض صرف 5 ہے، 5 وقت کی صلاۃ فرض ہے، باقی فرض نہیں ہے۔ تو تحیۃ المسجد فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ جو پہلے ہو یا بعد میں ہو، جو سنتیں ہیں راتبہ ہیں، غیر راتبہ ہیں، مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، کوئی بھی فرض نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اسے پڑھتا ہے اور پورا کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے، اور اگر یہ درمیان میں چھوڑ دیتا ہے تو اس کو قضا کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے لازم کر دیا ہے کہ شروع کرنے سے لازم ہو جائے گا، ان کی بات واللہ عالم ان کی بات درست نہیں ہے، دلائل کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ دلائل کے مطابق صرف حج عمرہ کے اتمام کا حکم آیا ہے۔ تو جو شخص جو ہے تحیۃ المسجد آپ نے پڑھنا شروع کیا اور جماعت کھڑی ہو گئی، آپ چھوڑ دیں۔ اور اس سے پہلے شاید اس بات کی طرف اشارہ بھی آیا تھا، ہمارے جو ساتھی برابر درسوں میں آتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ کیا تھا۔ صحابہ کرام مسجد میں داخل ہوتے تھے اور سنت پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ آج کی طرح گھڑیاں تو تھی نہیں، اور ٹائم ٹیبل تو لگا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ اتنے بجے جب گھڑی کی سوئی فلاں نمبر پہ پہنچے گی تو جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو یہ سب تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اور آپ اپنے کمرے سے نکلتے تھے، اور جیسے آپ کمرے سے نکلتے تھے بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہنا شروع کر دیتے تھے اور صحابہ کرام کھڑے ہونے لگتے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا، تو یہی سنت طریقہ ہے کہ امام جب آ جائے تبھی جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے۔ یہ جو گھڑی لگا دیتے ہیں، اگر امام نہ ہو تب ٹھیک ہے، کوئی بھی امامت کرنا ہے تو وقت لگا دیں، لیکن جب امام متعین ہے تو الامام ضامن، گارنٹی امام کے پاس، ضمانت اس کی ہے صلاۃ کے لیے۔ والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن کو امانت دی گئی۔ تو امام وہ آئے گا اور جب وہ پہنچے تو جماعت کھڑی ہو۔ جیسے لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں، ارے کہاں گئے امام، اور یہ نہیں ہے شریعت کا طریقہ۔ شریعت کا طریقہ جب امام آئے گا تو جماعت کھڑی ہوگی، یہ طریقہ ہے۔ آپ ضرورت مند ہیں الگ جا کے پڑھ لیں، اپنے گھر پڑھ لیں، کہیں پڑھ لیں، خلاص وہ تو مسجد ہے، وہ جو امام ہے وہ امام کے انڈر میں، باقی لوگ امام کے تابع ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے تو جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جو بھی آیا سنت پڑھنا شروع کیا، جو بھی آیا سنت پڑھنا شروع کیا۔ جیسے بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنا شروع کیا، سب اپنی اپنی جماعت توڑ کے شامل ہو جاتے تھے صف میں، سارے لوگ سنتیں توڑ دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت کہہ دی جائے تو اس فرض کے سوا اور کچھ نہیں پڑھنا، سارے لوگ سب کچھ توڑ کے اس میں شامل ہو جاؤ، چاہے فجر کا وقت ہو، چاہے ظہر کا وقت ہو، چاہے کوئی اور صلاۃ ہو، سنتیں توڑ کر کے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ، تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ ہاں البتہ آپ بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں، اجازت ہے، سنت کی قضا کر سکتے ہیں۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت آپ کی چھوٹ گئی، ظہر کے بعد آپ پڑھ لیجئے 4 رکعت، اور بعد والی 2 رکعت آپ 6 پڑھ لیجئے ظہر کے بعد، پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی شروع کی 2 سنتیں چھوٹ گئی آپ کی، فجر ختم ہو جائے، اگر اول وقت میں پڑھا گیا ہے اور ابھی سورج نکلنے میں کافی وقت ہے، آپ فجر بعد ہی پڑھ لیں۔ اگر فجر دیر سے پڑھا گیا ہے، سورج نکلنے والا ہے، انتظار کر لیں تاکہ سورج نکل جائے، اس کے بعد پڑھیں۔ تو اس طرح سے جو ہے فجر کی سنتیں یا کوئی بھی صلاۃ کی سنتوں کو آپ قضا کر سکتے ہیں، قضا کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔